بھٹکتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے. پھر کوٹ اور کچہریوں کے جو کیا ہے کہ یہ چکر کاٹتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا ہے، حکیموں کے چکر کاٹتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو دن ایک دن صرف اسے ملا تھا زندگی میں، اس نے اس دن جو ہے اللہ رسول کا خیال نہیں کیا. ایک دن اگر اللہ رسول کا خیال کر لیتا تو پوری زندگی اس کی آرام راحت کی گزرتی. ماں باپ جو ہے، ماں باپ کے بچے، یہ بچے جو ہے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس دن جو ہے اس نے اپنے اللہ کا خیال نہیں کیا تو بال بچے بھی اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. جس شادی بیاہ میں اللہ رسول کا خیال نہیں کیا جائے گا، جس شادی بیاہ میں سنت اور شریعت کا خیال نہیں کیا جائے گا، اس شادی بیاہ سے نیک اور صالح اولاد کیسے وجود میں آئیں گے؟ نافرمان بچے اس لیے پیدا ہوتے ہیں، نافرمان ماؤں کو ستانے والے، باپ کی نافرمانی کرنے والے، باپ کا دل دکھانے والے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے جو اسے موقع ملا تھا اس موقع میں اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا اولاد دے دیتے ہیں جو اس کی پوری زندگی اس کے حق کو ضائع کرتے رہتے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نیت کریں سب سے پہلی چیز کہ ہم نکاح اور شادیت کے مطابق لائیں گے انشاءاللہ. سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ. ہاں، کسی سے جو ہے لڑکی والوں سے پیسہ نہیں مانگنا ہے. یہ انتہائی ذلت ایک مرد کے لیے، اس سے زیادہ ذلت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ شادی کرے لڑکی سے اور اس سے پیسہ مانگے. لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا، سامان کا مطالبہ کرنا، پیسے کا مانگنا، کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سب کے سب حرام ہے. کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لڑکی والوں کے پیسے سے وہ ترقی کیا. جہیز میں آج کل تو نوکری ہے، ملازمت ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ پیسہ مانگتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں، نکاح میں صرف جو ہے سارا خرچہ جو ہے وہ نکاح کا خرچہ صرف لڑکے کے اوپر ہے. نکاح کا خرچہ صرف جو ہے لڑکے کے اوپر ہے، اور وہ ہے دین مہر کا دینا اور وہ ہے ولیمہ کرنا. بس لڑکی کے اوپر تو کوئی خرچہ ہی نہیں، لڑکی والوں کے اوپر تو کوئی خرچہ ہی نہیں. دین اور شریعت میں اتنا نکاح کو آسان کیا گیا، لیکن ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے نکاح کو مشکل ترین کام بنا دیا. اور اس کی بڑی بنیادی وجہ جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ برادران وطن کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ان کے یہاں دھوم دھام کر کے اور ان کے یہاں سب کچھ لے دے کر کے اور ان کے یہاں جو ہے بہت زیادہ جو ہے خرچ کر کے شادی بیاہ کیا جاتا ہے کہ اب اس بچی کا رشتہ ماں باپ کے مال میں سے اب کچھ نہیں رہ جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ اب قانون بنا دیا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ماں باپ کے مال میں لڑکیوں کو وراثت دینا ہوگا، لڑکیوں کو دینا پڑے گا. اگر 2 حصہ بیٹے کو دیا ہے تو 1 حصہ بیٹیوں کو دینا پڑے گا. اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو حصہ وراثت میں نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، اور ان کی نیکیوں، ان کے حج میں سے، ان کے زکات میں سے، ان کی نماز میں سے، ان کی تلاوت میں سے نیکیاں لے کر کے ان بچیوں کو دیا جائے گا. بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہاری شادی میں کیا اتنا خرچہ کیا تھا. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہاری شادی میں باراتوں کو اتنا کھانا کھلایا تھا اور اتنا سونا ہم نے دیا تھا اور اتنے سارے سامان، الیکٹرانک سامان ہم نے دیا تھا اور اتنا بڑا پنڈال بنایا تھا اور اتنا بڑا ہوٹل ہم نے بک کیا تھا. اس کی اجازت کا، اس کا مطالبہ کیا کس نے؟ شریعت نے کچھ مطالبہ نہیں کیا. نکاح کو ہمیں بھائیوں کو اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دیں. ہاں، اگر ہم نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں ہم سے باز پرسش ہوگی. اور قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے 4 پارے میں سورہ نساء میں بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اولادوں کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. اللہ جب کسی چیز کی وصیت کرتا ہو تو اہتمام ہے، انتہائی اہتمام کے ساتھ اللہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکیوں کے 2 گنا اور لڑکیوں کے 2 حصوں کے برابر جو ہے لڑکوں کو حصہ دیا جائے گا. یعنی 2 گنا لڑکوں کو دیا جائے گا تو لڑکی کو 1 گنا دیا جائے گا. 200 روپیہ اگر بیٹی کو ملے گا تو 100 روپیہ بیٹی کو ضرور ملے گا.
یہ حصہ جو ہے یہ اس کے لیے، اور احکام وراثت بتائے گئے ہیں، وراثت کے احکام کو قرآن میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ کا یہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنا ہے، شادی بیاہ کو جو ہے سنت کے مطابق کرنا ہے، اور صاحب حق کو حق دینا ہے، جس کا جو حق ہے وہ حق دینا ہے۔ مرد کو مرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں پر خرچ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی عورتوں کو ہم نے کیا کر دیا، ملازم بنا دیا، ملازمہ بنا دیا، کام پہ لگا دیا۔ مرد کو مرد اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کیا کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت اس لیے دی ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے۔ مرد مرد کہلانے کا حقدار اس وقت ہوگا کہ جب وہ عورتوں کو گھروں میں پردے میں رکھ کر کے ان پر خرچ کرتا ہے۔ مرد وہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں جو عورتوں کو بیچ کر کے ان سے کماتا ہو اور ان سے ملازمت کرواتا ہو اور ان سے پیسے وصول کرتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دین اور شریعت عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت تو پردے میں رہنے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے، عورتوں کو باپردہ بنانا ہے، عورتوں پر خرچ کرنا ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر حرام کام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر برے کام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم شادی بیاہ میں جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ کسی بھی حرام کام کا ارتکاب نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، رشوت نہیں لیں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب تشہد کی درود شریف پڑھ لیں۔ آج میری حاضری منساڑ کی اہتمام ہوا ہے اور یہ ویڈیو وہیں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو